آپ نے زورا زوری کی یا جھگڑا کیا گھر والوں سے اور گھر والے خاموش ہو گئے جیسے. اب ایسا روزانہ چلتا رہا. یعنی ہمیں اس بات کی عادت نہیں ہوتی کہ ہم کوتاہی کریں اور اگر ہمیں کوئی چیک کرے یا ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرے یا ہماری توجہ دلائے, ہمیں عادت نہیں ہوتی. تو جب عادت نہیں ہوتی تو شروع میں ہمیں برا ہی لگتا ہے نا. سب دنیا کے سب کاموں کے ساتھ ایسا ہے. جب بھی ہم نئے سٹارٹ کرتے ہیں کام, بھلے ہم اپنی مرضی سے کریں, یہ کام تو چلیں پھر ہم اپنی مرضی سے نہیں بھی کرتے, لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم واکر ایکسرسائز بڑے جذبے سے اپنی مرضی سے سٹارٹ کرتے ہیں, پر شروع میں آنے والی مشکلات ہمیں ہلا دیتی ہیں, روک دیتی ہیں. تو کچھ یہ عادت ڈیولپ کرنا بھی فائدہ مند ہے, یا یہ سوچ ڈیولپ کرنا بھی عبداللہ بھائی فائدہ مند ہوگا کہ میرے لیے اکاؤنٹیبلٹی فائدہ مند ہے. آپ کیسے سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے اکاؤنٹیبلٹی فائدہ مند ہے؟ آپ میں سے یا ہم میں سے کون ہے جو سنجیدگی سے یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور ہم خود ہی کر لیں گے؟ کیا یہ نشے کی بیماری کی سوچوں میں سے ایک سوچ نہیں ہے؟ Nobody of us would want it. لیکن یہ تحفہ نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈر سے ملتا ہے, اس انسان کی اپنی سوچی سمجھی بات نہیں ہوتی ہے. میں آپ کے فیملی ممبرس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے وہ بھی آپ کو انیبلنگ اور پرووکنگ سے نجات حاصل کر لیں. انیبلنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو میرے بیمار رویے ہیں نا وہ کسی حد تک قابل قبول ہیں, اور پرووکنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو میرے بیمار رویے ہیں نا وہ اس بندے کے سخت رویوں کی وجہ سے ہیں. یعنی پرووکنگ کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ گڑبڑیں میں کرتا ہوں وہ دوسروں کی وجہ سے کرتا ہوں, کسی حد تک وہ گڑبڑیں ٹھیک ہیں. یعنی آپ کے ساتھ کبھی یہ ہوا کہ کوئی پھڈا ہو گیا, بھلے آپ کی وجہ سے ہی ہو گیا آپ کے گھر والوں کے ساتھ, اور آپ نے یہ سوچ کے نشہ کر لیا کہ اب میں نشہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ فرض کرتے ہیں کہ آپ ٹریٹمنٹ سے باہر ہیں اور بہت بیمار ہیں, نشہ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں, زندگی الٹی پڑی ہے, راتوں کو جاگ رہے ہیں, دن کو سو رہے ہیں, گھر والوں سے لڑ رہے ہیں, انہیں بلیم کر رہے ہیں, روپوں پیسوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, پرواہ نہیں ہے, جیسے بھی ایڈکشن میں ہوتا ہے. میں آیا جی, اور ایک دن کسی قریبی کزن کی شادی آ جاتی ہے. اب آپ تو اپنی ایڈکشن کی وجہ سے دنیا داری کو اٹینڈ ہی نہیں کر پاتے, تو آپ کے امی ابو اور بیگم صاحبہ تو شادی پہ گئے ہیں, تو ان سے وہاں کسی نے پوچھا ہے کہ زین بھائی کیوں نہیں آئے, تو آپ کے خیال میں وہ کیا کہیں گے؟ ہاں میں ذرا زین بھائی سے بھی پوچھتا ہوں. نہیں, وہ تو اندر ہی اندر روئیں گے یا بعد میں روئیں گے, اس وقت لوگوں کے سامنے کیا کہیں گے؟ طبیعت خراب ہے, سو رہے ہیں, طبیعت خراب ہے, اور آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں, آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے بھی تو کبھی سنا ہوگا یا خود شاید آپ اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں کہ جب آپ ولنگ ویز میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنے فیملی ممبر سے پوچھتے ہیں لوگوں کو تو نہیں کچھ بتایا, اور فیملی ممبرز بتاتے ہیں ہم نے بتایا آپ دبئی گئے ہوئے ہیں. کو انیبلنگ اور پرووکنگ کی ضرورت نہیں کبھی بھی ہے, اور اصل میں اس سے آپ کی بیماری بڑھتی ہے. لیکن آپ لاڈلے ہیں نا, تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ مجھے انیبلنگ ملنی چاہیے تھی, جب انیبلنگ چاہیے ہوتی تھی تو مجھے پرووک کرتے تھے. حالانکہ آپ کے لیے دونوں رویے بہت نقصان دہ ہیں, پر ایسا وہ اپنی مجبوری میں کرتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا. انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ آپ کو منائیں گے یا سخت باتیں کریں گے, لیکن میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کچھ بہت قریبی عزیز آپ کی زندگی کے حق میں بہتر کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ آپ ایڈکشن کے نقصان کو
نشے کے بغیر ہینڈل کرنا اور فیس کرنا سیکھیں گے. نشے کے مریضوں کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے تو وہ نشے کی بیماری سے ہونے والے نقصان کو فیس ہی نہیں کرتے. ان کے گھر والے اور ان کے ارد گرد کے لوگ محبت کی وجہ سے یا اس آس پر کہ اگر ہم بیجا اچھا سلوک کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا دل بدل جائے. تو ہمارے مریضوں تک نقصان کی فیلنگ ہی نہیں جانے دیتے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نقصان، ایک چیز ہوتی ہے نقصان کی فیلنگ. ریکورنگ ایڈکٹس میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھے کر دینا چاہیے. پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، ایڈکشن کا مطلب ہے نقصان، نقصان اور صرف نقصان. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ایڈکشن میں اس نے کوئی سکھ پایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس جینٹل مین کو ابھی اپنی ایڈکشن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے. ایڈکشن ابھی بھی اس کے دماغ کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ اسے یہ بتا رہی ہے کہ یو ور بیٹر آف وین یو ور سک. اور ایسا ہوتا ہے علاج میں آنے کے بعد، انڈور میں آنے کے بعد لگتا ہے جب چکن کری یا کڑی پکوڑا کھانے کو ملتا ہے اور جی چاہ رہا ہوتا ہے، کیا جی چاہ رہا ہوتا ہے عبداللہ بھائی؟ مائٹی کھانے کا. You are a very respectful and regardful person. آپ نے عزت بہت اچھی کی ہے ہمیشہ، پر اللہ دا شکر ہے نہ تو انکار پسند ہے. بات تو سنیں، بات تو سنیں. لیکن اس دن پسند نہیں آتا جب آپ کی بات نہیں مانی جاتی. اس دن آپ کو وہی گھر قید خانہ لگنے لگتا ہے. وہی دکھی، وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کا گھر بھی بہت اچھا ہے اور آپ کا ٹریٹمنٹ سینٹر بھی بہت اچھا. کہ آپ کہیں اس غلط فہمی میں تو نہیں ہے کہ آپ بہت ریسپیکٹفل اور ریگارڈفل ہیں، جو کہ آپ کی خوبی ہے، باقی پیشنٹس کی بھی ہے. پر سچ یہ ہے کہ آپ کو برا نہ منائیے گا پلیز، نہ آپ کو گھر پسند ہے، ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. پر یہ حقیقت نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کی بیمار سوچیں ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بیمار سوچ ہے. میں یہی بتانا سمجھانا چاہ رہا ہوں. بیمار رویہ، بیمار سوچ اور کہتے کسے ہیں؟ ایک وہ جو اپنے گھر سے خوش ہیں، راضی ہیں. ایک وہ جو فینس سٹرز ہیں، یعنی حالات کو دیکھ کے بات کا فیصلہ کرتے ہیں. انہیں اگر کوئی ایسا دوست ملے جو گھر والوں یا گھر میں کمیاں، کمزوریاں یا خامیاں ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت یہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہو، تو وہ ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں. لیکن جب وہ مجھ سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے میرے ابا جی دے نال دا ابا ہی کوئی نہیں دنیا دے وچ. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں فینس سٹرز، یعنی وہ باؤنڈری پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حالات دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اگر جلوس نکلا ہو، احتجاج ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں مرد آباد مرد آباد. اور اگر ان کے ارد گرد لوگ گورنمنٹ سے بنا کے رکھیں، ٹیکس دے رہے ہوں تو وہ کہیں گے ہاں جی ٹیکس دینا چاہیے، کیا بات ہے ٹیکس دی. اچھا، تیسری طرح کے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے بیمار سوچوں، بیمار عقیدوں یا بیمار رویوں کی وجہ سے جس شہر میں بھی رہنا ہے اکتائے ہوئے رہنا ہے. وہ منیر نیازی مرحوم کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. نہیں، ہپوکریسی تو ایک اور چیز ہوگی، لیکن انسانوں کا دماغ اور سوچ اگر انسان انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دے نا تو کئی مرتبہ اس کا حال وہی ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے باغ یا باغیچے کا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں لان ہوگا
تو اگر آپ if you don't tend to it تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں دماغ اور ہمارے دماغ کی سوچیں یعنی ذہن. میں تو ویسے شراز بھائی مائنڈ کی بات یا سوچوں کی بات ہی یا عقیدوں کی بات ہی کر رہا ہوں نا، تو اگر ہم اس کا خیال نہ رکھیں تو پھر اس میں بھی بہت سی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں. اور اجود بھائی ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا جھمگٹا اکٹھا کر لیتے ہیں جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اور ہمیں بسنے نہیں دیتا. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس اور اپروول چاہیے ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ایکسیپٹنس اور اپروول بہت اچھا دیتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی رائچس لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں نا وہ بڑے سخت بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں، ہم انسانوں میں ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اچھائی کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو ایک ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں جسے رائچسنس ٹریپ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں تو اجود کو میری بات ماننی پڑے گی، نہیں ماندا تے اجود دی ایسی دی. ہم اس طرح سے راستہ کھلا نہیں رکھتے جیسے وہ لوگ رکھتے ہیں. وہ لوگ تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، وہ لوگ تو ویلکمنگ ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو الٹی پلٹی کمپنی ان کے ارد گرد ہوتی ہے وہ ان کے لیے کتنی ویلکمنگ ہوتی ہے؟ ان لوگوں کا بہت ویلکمنگ سٹائل ہوتا ہے، وہ ہر حد تک اپروو کر رہے ہوتے ہیں، اپروول دے رہے ہوتے ہیں. انہوں دے کول پیسے نہ بھی ہونا تو ان کے یار اگے نا میرے پہ بڑی کڑکی آنے والی ہے، تو ٹھیک ہے نا انتظام ہے، ہاں جی مسٹ ہے. سلمان بھائی آپ کے ساتھ ہوا نا ایسے؟ آپ ایسے لوگوں کے اپروول کو سمجھیں جن کے پلے نہ بھی ہو تو ان کا انداز بڑا ویلکمنگ ہوتا ہے. اچھا دوسری طرف جو صحیح لوگ، اچھے لوگ، ہمارے خیر خواہ اور ہمارا بھلا چاہنے والے اور ہمارے خون کے رشتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی اس ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چونکہ وہ صحیح ہیں تو اب وہ سختی بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہونا ایک بات ہے، سختی کرنا دوسری بات ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم مکس اپ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے پھر اس کمپنی میں جانا اور رہنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ پھر اس کمپنی میں جا کے پھنستا ہے نا وہ کسی اور کمپنی میں جانا کا پروسیس اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا ہم انسانوں کو کنوینئنسز اور انکنوینئنسز بہت افیکٹ کرتی ہیں. کسی بھی کام کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو اس میں کنوینئنس ایڈ کر دیں، اور کسی بھی کام کو اگر آپ نے گھٹانا ہے تو آپ اس میں انکنوینئنس ایڈ کر دیں. یہ دنیا میں روزانہ ہوتا ہے. کچھ فیملی ممبرز ریکورنگ ایڈکٹس کے کنٹرولنگ ہوتے بھی ہیں، اور کچھ ریکورنگ ایڈکٹس خود سے بھی ایسا سوچتے ہیں کہ جنی ظالم میری فیملی ہے نا ہوتے کوئی ظالم ہے ہی نہیں. اچھا فیملیز پہ نہ جائیے صرف، سو مچ سو کہ ریکورنگ ایڈکٹس کو کبھی کبھار اپنے ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلرز بھی لگتے ہیں کہ جڈا ظالم میرا کاؤنسلر ہے نا کسے دا نہیں ہونا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ جملہ بولا اور آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ یا فیکٹ کے ذریعے مجھے میری تصحیح کر دیں. غلط میں اپنی مان لوں گا، اپنی غلطی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہیڈ آف دا فیملی نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر ایسے چلتا رہا تو جب آپ کی سربراہی کا وقت آئے گا نا تب بھی آپ سربراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جسے ایڈکشن ہوتی ہے وہ سربراہی کا رول پلے نہیں کر سکتا. ابھی تو آپ خیر سربراہ نہیں ہیں، سربراہ آپ کے امی ابو ہیں. ہاں آپ ایک پیارے بیٹے ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں، آپ ایک فادر ہیں، پر ایڈکشن میں کسی کی سربراہی یا کسی کی کوچنگ یا کسی کی ڈاکٹری یا کسی کی ہدایت پر اچھی نہیں نہ لگتی، زہر لگتی ہے. پر ایسے نہیں زہر لگتی جیسے میں الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انداز مختلف ہوتا ہے.
مثلا ڈاکٹر کو کیسے اس کی سربراہی کو خراب کیا جاتا ہے. اے دوائی چنگی نہیں, اس دوائی دے نال میں بیمار ہو گیا واں, ولنگ ویز آن دے بعد تے میرا پتہ نہیں کی نقصان ہو گیا وے, ولنگ ویز آن دے بعد میرے مسائل ود گئے نے. یہ اس مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کتنا ظلم ہے نا میرے بھائی کے ساتھ, کتنا ظلم ہے. وہی دوائیاں کتنی بری ہیں, اور اسی سکے کا دوسرا رخ دیکھیے کہ نشہ کتنا اچھا تھا. میں تو کر رہا ہوں, آپ نے نہیں کی, میں نے کوئی الزام بھی نہیں دیا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ دوائیوں اور علاج میں دکھ تکلیف تلاش کر رہے ہیں نا, تو آگے ایک گڑھا آنے والا ہے, اور اس گڑھے کا نام ہے کہ آپ کو نشے میں دوبارہ سکھ دکھائی دے گا. ہوتا کوئی نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نشے میں سکھ ہوتا کوئی نہیں, لیکن اگر آپ اسی سوچ سے چلتے رہے کہ علاج اور دوائیاں میری زندگی کو مشکل بناتی ہیں, تو آپ نشے کے گڑھے میں دوبارہ گرنے کے لیے بہت ولنریبل ہو جائیں گے. ہم کیجول نہیں ہیں, ہم اس کام کو, آپ کی ریکوری کو بڑی سنجیدگی سے کر رہے ہیں, ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, اور بھی زیادہ اچھا بنانا چاہتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اسی مائنڈ سیٹ میں آ جائیں. یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے, یہ بڑا سنجیدہ کام ہے جس میں کامیابی کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اس دفعہ بھی اپنی ایڈکشن ریکوری کے کام کو, پلیز میں معافی مانگ کے آپ سے بات کرنے لگا ہوں, اگر اس دفعہ بھی آپ نے اپنی ایڈکشن ریکوری کے کام کو اسی طرح لاپرواہی اور غیر سنجیدگی سے کیا جیسے 2-2.5 سال پہلے ہوا تھا, پھر بھی یہ کام کرنا پڑنا ہے. سوائے تکلیفوں کے اور کچھ نہیں مل رہا. آپ کو اپنی تکلیف کا احساس کیجئے. اس لیے جب آپ مجھ سے فرمائیں 6-6, 7-7, 8-8, تو میں جمع کر کے تو 42 گولیوں تک پہنچ جاؤں گا. اور یہ میں جانتا ہوں کہ 42 گولیاں تو کسی نے نہیں مل دیاں پائیاں. یا تو یہ کہہ دیں کہ ندیم صاحب مجھے اپنے ڈاکٹرز کی میڈیکل ایکسپرٹیز پر اعتماد ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیا ابھی آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا آپ اپنے آپ سے بات نہیں کرتے کہ ابرار کی ہو گیا یار, ہر گل تے لگدا ہے کہ اے ٹھیک نہیں تے اے ٹھیک نہیں. کبھی غور کیا؟ آپ چاہیں تو اپنے آپ سے اپنے اندر جھانک کے تلاش بھی کر سکتے ہیں. آپ کو دکھائی دے گا کہ ماضی میں جب آپ ابھی ٹریٹمنٹ سینٹر میں نہیں تھے, گھر میں تھے, تو آپ کو تب بھی بہت اعتراض ہوا کرتے تھے. کیا کیا اعتراض ہوتے تھے آپ ہی بتا دیں, اور پھر میں باقی مہمانوں سے بھی چاہوں گا وہ بھی اس گفتگو میں حصہ لیں. اور واپس جب آپ آئیں گے تو آپ ریئل دنیا میں آئیں گے. ریئل دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے فراد بھائی؟ اب جب آپ ریئل زندگی اور دنیا میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ, تو کچھ اپنے دل کو یہ بھی منائیں کہ صحت مند اور اصلی دنیا کے کچھ اپنے اصول اور ضابطے ہیں. اس کی کچھ نہ کچھ مدد ہم آپ کی ولنگ ویز میں بھی کرتے ہیں. یہ جو ولنگ ویز میں آپ لائف سٹائل جس سے گزر رہے ہیں نا, یہ آپ کی ٹریننگ کا لائف سٹائل ہے. یہ ہماری مرضی یا ہماری طاقت کا لائف سٹائل نہیں ہے. میں اس لائف سٹائل کی بات کر رہا تھا جس سے آپ اور ہم ولنگ ویز میں گزرتے ہیں. وہ لائف سٹائل کیا ہے؟ صبح کسی خاص وقت کے ارد گرد آپ جاگ جاتے ہیں. آپ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جیسے آپ سے دوائی کھانے کے لیے کہا جاتا ہے پلیز ویسے کھا لیں. گو کے شروع میں آپ کو مشکل پیش آئے, تسی کہندے ہو پہلے من بہاؤ, ہاتھ میں نمبر 1, ایک تو نمبر 2, نمبر 3,
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, पहले मन दसो। बाद में तो अंदाजा हो जाता है, लेकिन पहले इतने एतराज क्यों होते हैं भला? तो बाकियों के साथ ये साजिश नहीं, ना कोई बचता है। बीमारी की कैफियत है, हम उन्हें भी ब्लेम नहीं करते, हम उन्हें भी नहीं कहते कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन जो ही मौका मिले ये समझने का कि ये मेरे बीमार रवैये हैं, तो हिम्मत करके अपने बीमार रवैयों से जान छुड़ाने के रास्ते पे चल पड़ें। मैं ये नहीं कह रहा जान छुड़ा लें, मैं कह रहा हूँ जान छुड़ाने के, हमजा भाई, रास्ते पे चल पड़ें। साइकाइट्री में ख़ास तौर पर ज़्यादा नॉन कंप्लायंस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बीमारी का रास्ता है। मैंने अभी हमजा आबिद साहब से ये कहा कि आपने कोई बड़ा सा काम नहीं करना, मैं नहीं कहता आपसे, आपने सिर्फ अपने गोल के रास्ते पर चलना है। अगर आप रिक्वायर्ड काम कर देते हैं तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। रिक्वायर्ड काम क्या है हमजा भाई? यानी एक रिक्वायर्ड काम तो ये है ना कि आप ट्रीटमेंट और रिकवरी की जो नीड्स हैं या स्ट्रक्चर है उस पे चलना शुरू करें। दूसरी फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आप अपने घर वालों के साथ रिश्ते के मुताबिक डील करना शुरू कर दें। तीसरा ये है कि रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाए, और मैंने आपको तीनों कामों को कामयाबी से आगे बढ़ते हुए देखा है कि क्या करें कि मूड डिसऑर्डर की मिजरी और नशे की बीमारी की तकलीफ़ों से निजात हासिल कर लें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने लगें। बीमारियां तो ये होने के बाद रहती हैं, पर इनकी बर्बादी, फसाद और तकलीफ़ों से निकला जा सकता है। तो आइए अपनी तवज्जो असल मौजू की तरफ ले जाएं। फिर आप जब हमारे से बात करते हैं तो कुछ ही अरसे में आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये आपकी सोचों का एक अंदाज़ है जो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आपने ऐसे सोचना सीख लिया है कि आपको हर बात पर एतराज़ होता है। और असल मसला ये है ही नहीं कि नंबर ऑफ डेज इन ट्रीटमेंट कितने हैं। अगर वो 150 होते तो हम सोचते कि 120 हो जाएं, अगर वो 120 होते तो हम सोचते कि 100 हो जाएं। वही बता रहा हूं मैं यही इसी को आपको मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मसले को हल करें, अपने आप से गुफ्तगू करें, बात करें कि हारून तुम ऐसा सोचते क्यों हो कि तुम्हें हर बात पर एतराज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपकी एग्नी को बढ़ाएगी, एंग्जाइटी को बढ़ाएगी, इनर पेन को बढ़ाएगी, इनर डायलॉग को ख़राब करेगी और आपका फिर सिगरेट और नशों की तरफ जाने का रुझान बढ़ा हुआ रहेगा। हाँ, आप अपनी अच्छी नीयत और अच्छी कोशिश के साथ कुछ अरसे इस सैलाब के आगे बांध के रखेंगे, पर यह सैलाब एक दिन उस हिफाजती बंद को तोड़ता हुआ आपको दोबारा बहा के ले जाएगा। एक ऐसी तबीयत जिसमें हर वक्त बंदा शिकवा करता रहता है कि ऐसे क्यों हुआ और वैसे क्यों हुआ, ये रिकवरी की शख्सियत नहीं है। रिकवरी की शख्सियत पता क्या है? लेट गो एंड लेट गॉड। जाने दो, रास्ता दे दो, खुदा पे छोड़ दो, खुदा कर लेगा। ये रिकवरी का माइंडसेट है, ये रिकवरी की शख्सियत है। दूसरी तरफ एडिक्शन की शख्सियत है, वो ये कहती है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। और फिर जब लोग बहुत बीमार होते हैं तो सोच पता क्या होती है, वे किस तरह दे हैं। एडिक्शन या मूड डिसऑर्डर में इंसान बड़ा बेतबारा भी हो जाता है, ना उसे अपने ऊपर एतमाद रहता है, ना अपने इर्द गिर्द के लोगों पर एतमाद रहता है, ना अपने खुदा पर एतमाद रहता है। आपने कभी पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि जो ही वो 100 डेज यानी स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1
and progressing on towards day 100, تو اچانک انہیں بے اعتباری ہونے لگتی ہے کہ کہیں میرے ٹریٹمنٹ کے ڈیز ایکسٹینڈ نہ ہو جائیں. یہ بے اعتباری کیوں ہوتی ہے؟ چلیں کچھ پیشنٹس کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے حصے یا ذمے کا کوئی کام تھا جو رہ گیا اور انہیں کہا بھی جا رہا تھا، لیکن آپ اس کے بغیر بھی لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بے اعتبارہ پن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ چنگا نہیں جی ہونا، جو بھی ہونا ہے بھیڑا ہی ہونا ہے. ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، لیکن عادت یا ایک سوچوں کا انداز جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے سولیڈیفائی کر لیا ہوتا ہے، عادت بنا لی ہوتی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. جو غلطیاں ہم کرتے ہیں نا دوسرے لوگ بھی کر لیتے ہیں، پر ہم کبھی کبھار اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو صاف دکھائی دیتی ہیں بلکہ بڑی ہو کے دکھائی دیتی ہیں، اور جو ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں نا ہم انہیں مجبوریوں اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کا نام دے کے بریو ذمہ ہو جاتے ہیں. کہ یہ ایبسولوٹ ٹرمز میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ چونکہ میرا ماضی بہت پینفل تھا اس لیے میری زندگی یا میرے رویے برباد ہوئے ہیں، تو یہ کامیابی کی سوچ بھی نہیں ہے اور حقیقت میں بھی ایسا نہیں ہے. یعنی اس چیز کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ایسا ہے نہ اس کا کوئی رول ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار بنایا ہے. ہم بہترین زندگی گزارتے ہوئے برباد ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہم برباد ہوتے ہوئے بہترین زندگی کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور نبھا دیتے ہیں. آپ انسانوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور انسانوں کو تو اس طرح کی کوئی قید ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے ماضی کے قیدی ہیں. ہم جب چاہیں بدلنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. نہ ہم کوئی پتھر ہیں نہ ہم کوئی درخت ہیں کہ جہاں پڑے ہیں وہیں پڑے رہیں، کیونکہ انسانوں کو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں چوائس، چاہت، طریقہ سلیقہ، یہ تحفے بھی تو اللہ نے دے دیے ہیں نا. انسان اتنا بے بس نہیں ہے جتنا تکلیفوں کے درمیان میں یا تکلیفوں کی سوچوں میں ہوتے ہوئے اسے اپنا آپ لگتا ہے. انسان اتنا بے بس نہیں ہے جتنا ہمیں اپنا آپ ایٹ ٹائمز لگتا ہے، کیونکہ دن، علاج، یہ تمام سٹرکچر نہ کوئی سزا ہے، نہ اس میں دکھی پریم نگری ہونے کی ضرورت ہے. یہ مدد کا ایک طریقہ ہے جو مجبوری سے سٹارٹ ہو کے کامیابی تک جاتا ہے. مجبوری جی میں ابھی موقع دیتا ہوں. مجبوری یہ ہوتی ہے کہ شروع میں بیماری اور بیمار سوچوں کی وجہ سے آپ کنسنٹ نہیں دے پاتے، آپ اس حالت یا طبیعت میں نہیں ہوتے کہ آپ اپنے علاج کا ایک ٹھوس فیصلہ کر سکیں. تو پھر آپ کے نظر آنے والے مسائل کو ہی کرائے فار ہیلپ سمجھا جاتا ہے. کرائے فار ہیلپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو سیدھے انداز میں نہیں کہہ رہا کہ میرا کچھ کرو، پر اپنے شب و روز سے، اپنی تکلیفوں سے، اپنی بربادیوں سے یہ کھل کے بتا رہا ہے کہ یار میرا کچھ کر دے کیوں نہیں. میں تو ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو نان کمپلائنس ٹوورڈز دا ٹریٹمنٹ ہے نا، اس کے مختلف رنگوں کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے، جس میں سے ایک رنگ دوائی کے بارے میں غیر ضروری فکر مندی ہے، دنوں کے بارے میں غیر ضروری فکر مندی ہے. یار جب آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کو ہائر کرتے ہیں، انہیں یہ حق دیتے ہیں کہ آپ میری جگہ میری دوائی اور میرے علاج کی فکر کریں اور پھر بھی آپ کرتے رہیں. والفضل یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم کسی کو ڈرائیونگ کے لیے کہیں اور پھر اسے ڈرائیونگ نہ کرنے دیں. یعنی جو لوگ کسی معاملے میں ہم سے آگے نکل گئے ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے بہتر نہیں ہوتے، صرف وہ صحیح راستے اور صحیح اپروچ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم کی اہمیت سیکنڈری ہے اور پرائمری اہمیت اس چیز کی ہے کہ کیا ہم ریکوائرڈ ریکوری بیہیویئرز کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اچھا پھر اس میں بڑی کمیاں بھی ہوتی ہیں نا.
ایک کمی کمزوری ہوتی ہے جھگڑا مگڑا. کئی مرتبہ فیملی جھگڑا مگڑا کر دیتی ہے, اکثر اوقات نئے علاج میں آنے والے پیشنٹ جھگڑا مگڑا کر دیتے ہیں. اور اب شروع میں فیملی کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے, وہ جب ایسے جھگڑے سے آئے ہوتے ہیں نا جس میں در و دیوار ہل جاتے تھے, عبداللہ بھائی ہمسایہ نو پتہ لگ جاندہ سی, گلی کی نکڑ پہ ٹک شاپ والے کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت 58 ای دے وچ پھڈا ہو رہا ہے, سو ٹو سے. اب جب وہ اس طرح کے چھوٹے دکھائی دینے والے پھڈوں میں آتے ہیں نا تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں مسئلہ تو وہ تھا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی جب ہم انسانوں کی پین کم ہوتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے, یا ابھی ہمیں پہلے جیسی کوششیں کرنے کی ضرورت یا قابل برداشت ہے. میں نے بارہا اس فینومینون کو دیکھا ہے کہ جس دن کرائسس انٹرونشن کے ذریعے مریض علاج میں لانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, اس دن ان کے فیملی ممبرز ٹپ ٹو پر یعنی الرٹ ہوتے ہیں. جو ہی علاج سٹارٹ ہوتا ہے اور علاج آگے بڑھتا ہے تو وہ کم الرٹنس ان میں دکھائی دینے لگتی ہے. دیکھیے کیوں نہ ہم دیکھیں, یہ انٹرونشن کی بنیاد ہے کہ ہم پریزنٹ پین کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ دس از دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیپن, یہ اخیر ہے, ہمیں اس سے زیادہ تکلیف نہیں چاہیے. پر بیماری اور بیمار کے ساتھ رہتے رہتے خاموشی سے ہماری برداشت بھی بڑھتی رہتی ہے. اسے کہتے ہیں ایڈیپٹیشن, اور چونکہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں یا نتیجے نکلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں میل ایڈیپٹیشن یا میل ایڈیپٹیو بیہیویئرز. کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کئی مرتبہ رائٹ کام فقط اتنا سا ہو سکتا ہے کہ اجازت ہے اجوت بھائی, کہ اجوت بھائی مجھ سے جھگڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور میں خاموش ہو گیا. اب کہنے کو تو یہ بہت آسان سی لگ رہی ہے نا, لیکن جب ہم کسی کرائسس کے درمیان میں ہوتے ہیں نا تو کئی مرتبہ آسان کام بھی کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ سوچ کے بھی گزارا کر لیا کریں کہ ایسا کرنے میں میری زندگی اور میرے گھر میں سکون آئے گا. ہر وقت رائچسنس کا پلو نہیں پکڑے رہنا چاہیے. رائچسنس سمجھتے ہیں؟ رائچسنس کا ٹریپ یہ ہے کہ چونکہ میں ٹھیک ہوں اور یہ غلط ہیں تو اب میں, اگر یہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو اب میں انہیں سمجھا کے چھوڑوں گا.